السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے چینل وے ٹو دینیات میں۔ جو حضرات پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ویڈیو اگر پسند آتا ہے تو لائک بھی کریں۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، میں آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے سیریز نمبر 2 یعنی خواب اور اس کی تعبیر کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ ہمارے اس چینل کا سیریز نمبر 1 حقوق و آداب ہے، جس کے ضمن میں تقریباً 4 ویڈیو آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور ایک اور سیریز ہے سیریز نمبر 3 جس میں ہم درس قرآن و حدیث کو نشر کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں ہمارے آج کے عنوان کی طرف۔ ہمارا آج کا عنوان ہے خدا تعالی اور فرشتوں اور پیغمبروں کی اگر خواب میں زیارت ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اس چیز کے بیان کرنے میں بڑا احتیاط برتنا ضروری ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے جو بھی تعبیر بیان کروں گا یہ کتاب سے منقول ہوگی۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، دیکھنے والے کی مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں، اور ہر حالت کے حساب سے خواب کا مطلب الگ ہوگا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راز کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے، یعنی اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بزرگ ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا کہ ہم نے اس کو سرگوشی سے قریب کیا۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے دین میں خلل ہیں۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نصیحت کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے، یعنی اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یعظکم لعلکم تذکرون کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ معبرین اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نصیحت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشخبری دیتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی نشانی ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈراتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہیں۔ اگر کوئی خواب میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کوئی دوسرا نام رکھا ہے تو یہ اس کے لیے شرافت اور بزرگی کی نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے نزدیک بلایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کی موت قریب آ گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار پائے گا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یعنی جن لوگوں نے نیکی کی، بھلائی کی، ان کے لیے مزید نیکی اور بھلائی ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر 7 چیزوں سے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 معافی اور بخشش، نمبر 2 بلا اور مصیبت سے امن، نمبر 3 نور اور ہدایت اور دین میں قوت، نمبر 4 ظالموں پر فتح، نمبر 5 بلا اور آخرت کے عذاب سے امن، نمبر 6 اس ملک میں آبادی اور بادشاہ عادل ہوگا، اور نمبر 7 عزت اور شرف اور دنیا آخرت میں بلند مرتبہ پائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کی یہ 7 تعبیریں اس وقت ہو سکتی ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر رحمت سے اس کو خواب میں دیکھا ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ خواب میں بندے کو نظر رحمت سے نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ غصے سے دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھنا اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا سبب ہے۔
محترم سامعین و ناظرین کرام، ویڈیو لمبا نہ ہو اس لیے ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ فرشتوں کو خواب میں دیکھنے کا کیا مطلب ہے۔ فرشتے تین طرح سے ہیں۔ ایک تو چار بڑے بڑے فرشتے، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام۔ اور نمبر دو حاملین عرش، یعنی وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور نمبر تین کرامن کاتبین، یعنی وہ فرشتے جو ہمارے اعمال لکھنے کے لیے 24 گھنٹے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور اس حال میں دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام بالکل خوش طبع ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن پر فتح پائے گا اور اپنی مراد کو پہنچے گا۔ اور اگر حضرت جبریل علیہ السلام کو خواب میں ناراض دیکھا تو یہ اس کے لیے غم کی نشانی ہے۔ اور اگر کسی نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا جیسے کہ ان کی صورت ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی خیر یا کوئی خوشخبری پہنچے گی۔ اور اگر کوئی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو یہ طاقت، بزرگی اور جہ و جلال اور علم و دانش کی نشانی ہے۔ اور اگر کوئی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اس حال میں خواب میں دیکھتا ہے کہ آپ سور پھونک رہے ہیں، تو یہ دیکھنے والے کے لیے بلا اور فتنے کی دلیل ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے سب بچھڑ جائیں گے۔ اور اگر کوئی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھے اور اس حال میں دیکھے کہ عزرائیل علیہ السلام اس کے پاس کھڑے ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ اور اگر کوئی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو خوشی کی حالت میں دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھنے والا شہید مرے گا۔ اور اگر کوئی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے کشتی لڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے اور گر پڑے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جلد ہی دنیا سے رخصت ہوگا۔ یہ تعبیر تھی ان چار بڑے بڑے فرشتوں کو خواب میں دیکھنے کی۔ اور اگر کوئی خواب میں فرشتے دیکھے لیکن وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو ان فرشتوں کو خواب میں دیکھنا دیندار ہونے کی نشانی ہے، اور اس بات کی نشانی ہے کہ وہ جلد ہی حج کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تو فرشتوں کو عرش کے گرد صف باندھے دیکھے گا کہ وہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی خواب میں کرامن کاتبین والے فرشتے دیکھتا ہے، کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں جو سب لوگوں کے کردار، گفتار، نیکی اور بدی کو لکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی کرامن کاتبین کو خواب میں دیکھتا ہے تو دیکھنے والا اگر نیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دونوں جہاں میں نیکی ملے گی، اور اگر دیکھنے والا مفلس ہے تو اسے غم ملے گا۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو خواب میں دیکھے کہ اس کے پر ہیں اور وہ کرامن کاتبین کے ساتھ اڑتا ہے، تو یہ اس کی موت کے قریب ہونے کی نشانی ہے کہ اس کی موت قریب ہے، البتہ وہ توبہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کرامن کاتبین فرشتوں کو لیکن وہ دور کھڑے ہوئے ہیں، ان کے قریب نہیں جا سکتا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ کرامن کاتبین اسے سلام کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا اور اس کا انجام اچھا ہوگا۔ تو یہ تھا فرشتوں کو خواب میں دیکھنے کا مطلب۔ اب ہم چلتے اس بات کی طرف کہ کوئی بندہ پیغمبران علیہم السلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، پیغمبران تین قسم پر ہیں۔ نمبر ایک اولو العزم پیغمبر، نمبر دو رسول، اور نمبر تین نبی۔ اولو العزم پیغمبر 6 ہیں۔ نمبر ایک آدم علیہ السلام، نمبر دو نوح علیہ السلام، نمبر تین حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
اور نمبر 6 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول یعنی وہ پیغمبر جن کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے، انہیں شریعت دی۔ اور نبی ان پیغمبر کو کہتے ہیں جو کسی پچھلے پیغمبر کی شریعت کو لے کر آگے چلے۔ ہر ایک کو خواب میں دیکھنے کا مطلب جدا گانا ہے۔ اگر کوئی اولو العزم پیغمبر کو اپنے خواب میں دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے عزت اور جلال ملے گا۔ اور اگر کوئی نبی مرسل یعنی رسولوں میں سے کسی رسول کو خواب میں دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اسے دشمنوں پر فتح حاصل ہوں گی۔ اور اگر کوئی نبیوں میں سے کسی نبی کو خواب میں دیکھتا ہے اور اس حال میں دیکھتا ہے کہ وہ خوش ہیں تو دیکھنے والا بھی خوش رہے گا، اسے عزت ملے گی، جاہ و جلال ملے گا، نصرت ملے گی۔ اور اگر وہ نبیوں میں سے کسی نبی کو غصے میں دیکھتا ہے تو دیکھنے والی کی حالت بری ہوگی، اسے رنج اور تکلیف پہنچے گی۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، خواب اور اس کی تعبیر کی دنیا بڑی طویل ہے۔ یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ بہرحال محترم سامعین و ناظرین کرام، یہ تھی مختصر سی معلومات خواب کی تعبیر کے بارے میں کہ اگر کوئی بندہ خواب میں ذات باری تعالیٰ یا فرشتوں میں سے کسی فرشتے یا نبیوں میں پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر یا نبی کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا۔ امید ہے اس مختصر سے ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی طرح اہل علم حضرات، علماء و مفتیان کرام جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اگر آپ اس میں کوئی غلطی محسوس کرتے ہیں یا آپ کوئی کمی محسوس کر رہے ہیں تو آپ ہمیں اس غلطی و کوتاہی سے آگاہ کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں اس کمی و کوتاہی کو دور کرنے کے لیے اپنا قیمتی مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔